اکتوبر 7 2023 یہ وہ ہسٹورک ڈے ہے جس کے بعد سے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ کی شروعات ہوئی۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، کئی عرب مسلم کنٹریز کو اسرائیل نے کھنڈر بنا دیا۔ اکتوبر 7 2023 کو حماس نے اسرائیل پہ ایک میسو اٹیک کیا۔ حماس نے اسرائیل پہ غازہ سے 5000 کے قریب راکٹ فائر کیے، جس سے اسرائیل میں بڑی تباہی آئی۔ تقریباً 1500 اسرائیلی مارے گئے اس حملے میں۔ لیکن حماس کے اس حملے کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی، جس نے آہستہ آہستہ ایران، عراق، شام اور لبنان کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیل 15 مہینے کئی فرنٹس پہ لڑتا رہا۔ 7 اکتوبر کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک پراکسی وار سٹارٹ ہو گئی۔ یہ ایک انڈائریکٹ پراکسی وار تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ ایران اپنی پراکسیز جیسا کہ حماس، حزب اللہ اور حوثی ریبلز کے ذریعے وار لڑتا رہا۔ یہ وار ایران اور اسرائیل کے درمیان تھی، لیکن یہ انڈائریکٹ تھی، یعنی کہ پراکسیز کے ذریعے لڑ رہے تھے دونوں ممالک۔ مڈل ایسٹ میں ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس جیسا کہ غازہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثی ریبلز ہیں، اور ایران ان گروپس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ وار لڑتے ہیں۔ اب تقریباً 15 مہینے اسرائیل نے ایران کے ان پراکسی گروپس کے ساتھ لڑائی کی اور ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو بڑی ٹھیس پہنچائی۔ اسرائیل نے 15 مہینوں میں حماس، حزب اللہ اور حوثی ریبلز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس کو شدید نقصان پہنچایا، ایون کہ حماس، حزب اللہ کے بڑے لیڈرز کو بھی نہیں چھوڑا۔ 15 مہینے بعد اب غازہ میں سیز فائر ڈیل سائن ہوئی ہے۔ اب حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑے گا اور اس کے بدلے میں غازہ میں پختہ سیز فائر ہوگی۔ مڈل ایسٹ میں 15 مہینے لڑائیوں اور جنگوں کے بعد اب امن معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت حماس غازہ سے یرغمالیوں کو چھوڑے گا اور اس کے بدلے میں غازہ میں مکمل سیز فائر ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی مسلم کنٹریز سے بھیجی گئی ایڈ بھی غازہ میں داخل ہوگی۔ اب غازہ میں ہر روز 300 سے 400 ٹرک داخل ہو رہے ہیں ایڈ کے۔ اس کے علاوہ لاکھوں پیلسٹینینز اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غازہ میں تقریباً 50,000 قریب لوگوں کی موت ہوئی، 2 لاکھ کے قریب زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔